اور اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو گیا. کسی باخبر کے پاس گیا، اس نے یوں کہا فلاں مقام پر کچھ اہل اللہ ہیں، وہاں ماحول ہے، امکان ہے توبہ کے بعد تم توبہ پر جمے رہو گے، اس لیے وہاں چلے جاؤ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ جا رہا تھا، راستے میں آ کے اسرائیل علیہ السلام نے اچک لیا. اب عذاب اور ثواب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. ثواب والے یوں کہتے تھے کہ ہدایت کے راستے پر پڑ گیا، عذاب والے یوں کہتے تھے ابھی توبہ ہی نہیں کی اس نے، منزل کو نہیں پہنچا. بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی، فرمایا زمین ناپ کے دیکھ لو، اگر آدھے سے گزر گیا تو نجات پا گیا. معلوم ہوا کہ نجات پا گیا، آدھے سے گزر گیا. اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقى، کہ میاں اپنے کو متقی مت سمجھو، ہم خوب جانتے ہیں جیسے تم دیندار اور متقی ہو. ہم سب خطا کار بیٹھے ہیں، اسے بیٹھے ہیں. جتنے نیک کام ہم نے کیے ہیں ایک کے بارے میں قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ قابل قبول ہے، اور جتنے اللہ کے احکامات ہم نے توڑے ہیں ان پر جتنی صلاۃ و توبہ پڑھی ہے، جتنا استغفار کیا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بارگاہ الہی سے ہماری معافی ہو گئی. تو خود ہم قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نیک عمل ہے، خود قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہم زندگی بھر توڑتے رہے ان میں سے کسی کی معافی ہو گئی ہے. تو ہم فقیر ہیں، تو فقیر اپنے کو پیسے کا جتنا محتاج سمجھتا ہے، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم ہدایت کے اس سے زیادہ محتاج ہیں. جی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک سے بچا لے. اگر تم سمجھدار ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. کن سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. ایک شخص کے پاس ایک چلو پانی ہے، یوں کہتا ہے اللہ کی قسم پانی والا ہوں. آپ تردید کر سکتے ہیں کہ جھوٹا ہے. یہ ایک چلو پانی اس کے کسی مسئلے کا حل نہیں. ایک پیالی چائے اس سے نہیں بن سکتی، چاہے جائے کہ غسل اور طہارت کر لے. ایک نیا پیسہ لے کے یوں کہتا ہے اللہ کی قسم پیسے والا ہوں. آپ تردید نہیں کر سکتے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، بے شک پیسے والا ہے، لیکن یہ ایک پیسہ اس کے کسی مسئلے کا حل نہیں. اس لیے ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں تبلیغ فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ. یہ تو علماء کا اختلافی مسئلہ ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں، لیکن اپنی اصلاح ہر شخص کے لیے فرض عین ہے. اور اتنا ایمان حاصل کرنا فرض عین ہے کہ اسے فرائض پر اٹھا دے اور حرام سے روک دے. ہر شخص کے لیے فرض عین. ابھی سواد اعظم کے پاس امت کے 90% امت کے پاس بقدر ضرورت ایمان نہیں ہے. سنت کا تو پوچھنا کیا، ابھی تو 100% امت کے اندر 100% نماز بھی زندہ نہیں ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے. امت کا سواد اعظم اس عظیم الشان اللہ کے امر سے محروم ہے. یہاں ہیں ہم، یہاں ہیں. تو یہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صرف ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، پھر اس میں شک نہیں کیا، شک نہیں کیا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو فجر کے بعد ابو جہل ملا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ارے بھائی کچھ اور بھی سنا، کیا ہوا؟ کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور افلاک کی سیر کر کے جنت جہنم کو دیکھ کے واپس بھی آ گیا، کیا صحیح ہے؟ حدیث با مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا بات تو عجیب ہے، کیونکہ وہی آپ کے رسول علیہ السلام تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے اگر فرمایا تو سچ ہے، اور تم اگر کہتے ہو تو جھوٹے ہو. تمہیں اسی پہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ آسمان پر تشریف لے گئے. میں اس سے زیادہ تو عجیب بات یہ ہے کہ آسمان والے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کوئی صدر صاحب سے جا کر مل لے، وہ اتنی بڑی بات نہیں. صدر صاحب خود تشریف لائیں اس کی زیارت و ملاقات کے لیے، یہ بڑی بات ہے. تمہیں اسی پر حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ آسمان والے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم مجلس میں موجود ہوتے ہیں،
وہ آ کر چلے جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے لیکن یقین کرتے ہیں کہ آئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، کیسا شک نہ ہو، اور جان مال بے درے خرچ کرو، کیونکہ یہ ہے سچے باقی. کیونکہ باقی کا کیا ٹھکانا ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے راستے میں جان مال کی قربانی دو. کیا ہوگا؟ کہ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا کام یہ ہوگا اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. اب تو مشکل میں ہم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد ہے، بدامنی ہے، کہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہے. حالات کیوں خراب ہیں؟ کہ اعمال خراب ہیں. اعمال کیوں خراب ہیں؟ تو دل کا یقین خراب ہے. دل کا یقین کیوں خراب ہے؟ کہ اس کے ٹھیک کرنے کی محنت نہیں ہے. جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دل ہے. تو یقین کا ٹھیک کرنے کی محنت ہوگی تو یقین ٹھیک ہو جائے گا. یقین ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ پھل کے لیے تو درخت کی ضرورت ہے اور درخت کے لیے زمین کی ضرورت ہے. زمین ہوگی تو پھل ہاتھ آئے گا، زمین نہیں ہوگی تو پھل نہیں ملے گا. اصل محنت کیا ہے؟ کہ اصل محنت تو یقین کے ٹھیک کرنے کی ہے، جسے تبلیغ کہتے ہیں. کہ یقین کے ٹھیک کرنے کی محنت ہوگی تو یقین ٹھیک ہو جائے گا. یقین ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اعمال ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں نکالا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں؟ تاکہ ہماری دنیا آخرت بن جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نسبت الہی پر مجاہدہ اختیار کرتا ہے اللہ ضرور بھی ضرور اس پر ہدایت کے راستے کھولتا ہی چلا جاتا ہے. تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا مجاہدہ نہیں، تہجد چراغ چاش توابین مجاہدہ نہیں، صبح شام اللہ کا ذکر و تلاوت مجاہدہ نہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا مجاہدہ نہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ جس بے دینی کے جامد اور فاسد ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اسے چھوڑ کے مسجد کے روحانی نورانی سارے ماحول میں جانا. مکان مسجد کے قریب، دکان مسجد کے قریب، دفتر مسجد کے قریب، مائک سے اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آرام دہ ہیں، راستے میں کوئی خطرہ نہیں. ابا نے نماز بھی سکھا دی تھی، پھر بھی 90% کو 5 وقت کی نماز مشکل ہو رہی. لیکن ہمت کر کے 4 مہینے 40 دن کو اللہ کے راستے میں چلے جائیں. اب 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں قیام ہے، وہیں آرام، وہیں طعام ہے، سر پہ اذان، سر پہ تکبیر ہو رہی. کہاں جائیں گے؟ اپنے مقام پر تو فرض مشکل اور اللہ کے راستے میں تہجد آسان. کائے کی وجہ سے؟ کیونکہ ماحول بدل گیا. اس لیے مولانا الیاس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے 6 نمبر کا مقصود ہے ماحول کا بدلنا. اس جامد فاسد ماحول کو چھوڑ دیں کہ تہجد آسان، نہ چھوڑیں کیونکہ فرض مشکل. اور جب فرض ادا نہ ہو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس میں ابلیس مسلط کر دیتے ہیں کہ لیے پھرتا ہے. وہ خود تو ہدایت کیا پاتا، دوسرے بھی چاہیں تو اس کا سرا ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ ابلیس اس کے سر پہ ایک لگا دیا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے حال پہ ترس کھائیں اور ہم اس کی فکر کریں کہ ہم اس غفلت کی فضا سے نکل جائیں، ہمیں آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے. دین فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل ہمارا اللہ کے امر کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور مقصود کیونکہ اللہ کی رضا ہو، تب عمل دین بنتا ہے. ایک شخص اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا تو قبول نہیں ہوگا. اگر ان کے تشریف آوری کے بعد شریعت موسوی صحیح پر اخلاص سے چلے ناکام ہو جائے گا، شریعت عیسوی صحیح پر اخلاص سے چلے ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے نجات کو مقید کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ. وہ اللہ کے امر کو بھی پورا کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کر رہا ہے، لیکن داعیہ عمل اللہ کی رضا نہیں ہے. تو عمل میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین نہیں بنتا. اس لیے مال خرچ کر کے، زندگی بھر علم کا اشتغال رکھ کے اور اللہ کے راستے میں گردن کٹا کے آدمی جہنم چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. ہمارا مرض یہی ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کریں گے، یوں چاہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے،
رمز و ایما میں اشارہ کنایہ میں ہم بتا دیں گے ہم نے یہ نیک کام کیا اور وہ اکارت چلا گیا. اسی لیے یوں کہتے ہیں آدمی اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک اپنی نیکیوں کو اس طرح نہ چھپائے جس طرح لوگ اپنے عیبوں کو چھپاتے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہمیں اس کی مشق کرنے کی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے. اس لیے اس کام میں مدار کشف پر نہیں ہے کہ غیب مشاہد ہو جائے کہ عرش و کرسی نظر آنے لگے, لوح و قلم نظر آنے لگے, جبرائیل اسرافیل نظر آنے لگے. بقول مجدد صاحب کے کہ جو بدیہات سے مغیبات میں پہنچا تو مخلوقات سے مخلوقات میں پہنچا, غیبی خبریں سننے لگے, انوار و تجلیات کا سمندر دیکھنے لگے, منامات و مبشرات میں چلے جائے, اونچے اونچے خواب دیکھنے لگے, کرامات اس سے صادر ہونے لگے, فضاؤں میں اڑنے لگے, پانی پر چلنے لگے. اور کیفیات و واردات پہ مدار نہیں ہے کہ بیان کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں, ان پر مدار نہیں. اس کام کے ذریعے دو باتیں چاہی جا رہی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے اب تک وجود میں آئے یا قیامت تک وجود میں آنے والے ہیں ان میں سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس کام کے ذریعے کیا چاہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جزیات میں سنت سے آراستہ ہو جائے. ہم گھر سے چلیں تو کیا سنت ہے, گھر میں داخل ہوں تو کیا سنت ہے, استنجے خانے میں داخل ہو تو کیا سنت ہے, استنجا خانے سے نکلے تو کیا سنت ہے, مسجد میں داخل ہو تو کیا سنت ہے, مسجد سے نکلے تو کیا سنت ہے, کھانا شروع کریں تو کیا سنت ہے, کھانا ختم کریں تو کیا سنت ہے, سونے لیٹے تو کیا سنت ہے, سو کے اٹھے تو کیا سنت ہے, صبح کرے تو کیا سنت ہے, شام کرے تو کیا سنت ہے, سورج نکلتے دیکھے تو کیا سنت ہے, نیا چاند نکلتے دیکھے تو کیا سنت ہے, چھینک آ جائے تو کیا سنت ہے, جمائی آ جائے تو کیا سنت ہے, بلندی پہ چڑھے تو کیا سنت ہے, نیچے آنے لگے تو کیا سنت ہے, سفر شروع کرے تو کیا سنت ہے, سفر ختم کرے تو کیا سنت ہے, سواری پہ چڑھے تو کیا سنت ہے, سواری سے اترے تو کیا سنت ہے. اسی کی محنت کا نام تو دعوت و تبلیغ ہے کہ 24 گھنٹوں کی زندگی ہماری سنت سے آراستہ و مزین ہو جائے کہ جو عمل ہو سنت کے سانچے میں ڈل جائے. کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو دعویٰ کری اسے اللہ سے محبت ہے, آپ یوں فرمائیں کہ وہ آپ کا اتباع کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. تو کوئی محبوب الہی بننا چاہے تو کیا کرے؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے. کیا کرے بھائی؟ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے. اور یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. کہ ایمان والو تم نے اگر ہمارا دین چھوڑ دیا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جسے اللہ سے محبت ہوگی, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. ہاں وہ تذلل و تواضع کے ساتھ ملیں گے ایمان والوں سے اور تیز ہوں گے غیر ایمان والوں کے ساتھ, اور اللہ کے راستے میں جان مال بے درے خرچ کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے کی. بس ہمارا دل یہ کہنے لگے ہر ایمان والا ہم سے اچھا ہے. عمومی گشت میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ ہر ایمان والے سے بتکلف نسبت ایمان پر چھوٹا ہو کے ملنا آ جائے, اور دوسرے ہر ایمان والے کی نسبت ایمان پر بتکلف کڑوی کسیلی سننی آ جائے. اور جس میں گشت میں بے اکرامی کی تھی کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی آ جائے تاکہ ہمارے اندر ابدیت اور تواضع پیدا ہو جائے. تو اس کام کے ذریعے میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ 2 باتیں چاہی جا رہی ہیں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں سے آراستہ مزین ہو جائے کہ دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ظاہر سنت سے آراستہ ہو جائے اور باطن کیونکہ عبدیت و تواضع سے آراستہ ہو جائے, ہم چھوٹے بن کے زمین پر چلیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ تو مجھے بڑا صبر کرنے والا بڑا شکر کرنے والا بنا دے, مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے کہ میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے. ترازو کے 2 پلے, ایک پلہ جس نسبت سے جھکے گا دوسرا پلہ اسی نسبت سے آ جائے گا. ہم تو یوں چاہیں کہ لوگ ہمارا اکرام کریں, ہمیں بڑا سمجھیں. بڑائی تو اللہ کو زیب دیتی ہے, جب کوئی بڑائی کی سوچتا ہے پھر اللہ جل شانہ اسے چھوٹا بنا کے چھوڑتے. اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے ہم خود اپنی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں تو اللہ دوسروں کی نظر میں بڑا کر دے گا ہمیں. الیک ربی فحببنی, یا اللہ اپنی بارگاہ میں مجھے پسند فرما لے. وفی نفسی لک ربی فذللنی, اور خود مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے کہ میں اپنے کو ذلیل سمجھوں. وفی اعین الناس فاعظمنی, اور لوگوں کی نظروں میں مجھے عظمت اور بزرگی عطا فرما دے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں. ومن سیء الاخلاق فجنبنی, اور برے اخلاق سے میری حفاظت فرما لے.
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جا رہا ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت سے آراستہ مزین ہو جائے، اور ہمارے اندر وہ تواضع اور خاکساری اور فروتنی اور عاجزی اور انکساری یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہمارا دل کہنے لگے، بقول شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے، منتہائی سلوک تواضع ہے، دل سے آدمی اپنے کو کمترین خلائق سمجھے، بقول مجدد صاحب کے کتے خنزیر سے بھی کمتر سمجھے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکال کے یہ چاہا جا رہا ہے یہ دو نعمتیں ہمیں مل جائیں. ہے جی، ایک ایک سنت ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، اور دوسرے ہم بندہ بن کر زمین پر چلیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. بھول چوک ہو جائے گی تو اللہ جل شانہ سیئات کو حسنات سے بدل دے گا. یہ بندے ہمارے ایسے تھے، 24 گھنٹے اسی فکر و دھن میں تھے کہ ہماری مان کے چلیں، بشریت میں بھول چوک ہو گئی معاف کر دیں گے. ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت اپنے غلام کی کتنی خطائیں معاف کریں؟ کیونکہ 70 روز. تو ہمارے ایک دوست مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہم بے اختیاروں کو 70 معاف کرنے کا اس نے حکم کیا ہے، وہ تو لامتناہی اختیارات کا حامل ہے، تو وہ روز کتنی معاف کرے گا؟ ہاں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نیت کریں اس کی. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں سے گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک شخص نے حفظ کا ارادہ کیا اور شروع کیا تھا، ابھی اعوذ بھی یاد نہیں ہوئی تھی، انتقال ہو گیا. یہ سنا بڑوں سے، وہ حفاظ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس لیے کہ وہ اگر زندہ رہتا تو حافظ ہو جاتا. ایک شخص حج کی نیت سے چلا، وہ 2 قدم گھر سے نکلا تھا، انتقال ہو گیا. کیا کہ حجاج کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. ہاں، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا اور ابھی اسٹیشن نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا. کیا کہ نجات ہو گئی اس کی، نجات ہو گئی اس کی. اللہ کے راستے میں تو بخار میں بھی انتقال ہو جائے تو آدمی شہید ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی حال میں اگر ہم آخرت میں پہنچ گئے بہت نقصان اور خسران ہے. اس لیے نیت فرمائے اس کی کہ ہم یہاں سے 4 مہینے لگائے بغیر نہیں لوٹیں گے. یوں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. اور یوں فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. کیسے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی میں رو کر لو قبول کر لیں گے. تو اللہ کے راستے میں جانے کے میرے بھائیو بزرگوں دوستو صرف 2 اسباب ہیں. اللہ کے بھروسے پر آدمی کھڑا ہو کے ارادہ کر لے اور تنہائیوں میں رو کے اللہ سے مانگے. آپ اپنی آنکھ سے اسی 4 مہینے کے سفر میں دیکھ لیں گے کہ اللہ کس طرح مدد کرتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک صاحب، کیونکہ ہم فارغ ہو کے آئے تو جب آ کے حضرت مولوی الیاس صاحب قدس سرہ سے مصافحہ کے آئے تھے ہم چلے کے لیے. فرمایا مولوی صاحب 7 چلے کے لیے آئے ہو؟ کہ میری زبان سے جی نکل گیا. جی، اب وہاں تو جی نکل گیا، لیکن جب میں مسجد میں آیا تو واقعی جی نکل گیا. نفس سے 1.5 گھنٹے کشتا رہی تو نہ کیسے جی کہہ دیا. پیسے ہیں 7 چلے کے، حالات مساعد ہیں، گھر والوں کی اجازت ہے، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد اس نتیجے پہنچا ایک اللہ والے کے ہاتھ پہ جی کہا، اب جی رہے گا. کیونکہ 7 چلے لگائے، ایسی اللہ کی نصرتوں کو دیکھا. اب یہ ارادہ کیا کہ بنگلے والی مسجد سے نہیں جانا، بس ہم نے وہیں قیام کا ارادہ کر لیا کہ اب نہیں جانا، بس اب نہیں جانا. اس وقت عالم اسلام کے بڑے مشائخ اور اہل اللہ میں سے ہیں. کیوں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارا حق ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو اللہ کے لیے خرچ کرو گے بدلہ دیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یکسوئی سے دعوت کی محنت میں لگے ہوئے تھے اور تمنا تھی کہ ایک بچہ ہو جائے، حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے. فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. جب اللہ کا وعدہ ہے قبولیت کا تو نبی کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ لگے رہے. یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے ایک روز بارگاہ الہی میں عرض کیا، حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جو مخلصین صادقین ہیں ان کے بارے میں حکم ہے جب دعا کریں مت سنو کیا کہتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ادھر ہاتھ اٹھے قبول ہو گئی. فرمائے جو پہلے ہیں یہ تو ہمارے ہیں، یہ ہمارا دروازہ چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ ان کے تو رونے میں مزہ آتا ہے ہمیں. اور یہ دوسرے کہ تو سائل ہیں، ہمارے دروازے پہ نہ ملے گا تو کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے. ہو
زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میں کبھی آپ سے مانگ کے محروم نہیں رہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دو۔ ان کا اچھا دے دیا، کب؟ تو کا بڑھاپے میں۔ تو اللہ کا وعدہ سچا، ابراہیم علیہ السلام پیرانہ سالی تک دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، تلا ہوا بچڑا پیش کیا اور کہا جی ہم فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، اور ہم تو آپ کے بھائی لوط پر عذاب لے کے آئے کہ میرا بھائی لوط کو ان سے بچا لیں گے، اور آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ بیگم صاحب نہیں ہوں، کہا میں تو بانجھ ہو گئی، آپ بوڑھے، کہا اللہ میاں کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ ہو گئی جی اسماعیل علیہ السلام پیدا، اور وہ جو پوری محنت لگی ہوئی تھی، پورا وقت فارغ تھا دعوت اللہ کے لیے استخلاص کے ساتھ، اب بچے کی مصروفیت ہو گئی، فرمائی سے ایسی جگہ ڈال کے آؤ جہاں پلنے کے اسباب نہیں ہے، ایسی جگہ غیر ذی ذرا، نہ ایک جاندار، نہ پانی کا ایک قطرہ، نہ اناج کا ایک دانہ، نہ سایہ دار درخت۔ اس پھول سے بچے کو اور اس بیوی کو شام کی شاداب وادیوں سے لے جا کے وہاں ڈال کاؤ، مکہ معظم بیت اللہ کی جگہ پر۔ کہاں ڈالو جی؟ وہاں ڈالو جہاں پلے کے اسباب نہیں ہیں، اور واپس آ جاؤ، کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ اور پھر ہم تماشا دکھائیں گے، جب آدمی اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے دعوت کی محنت میں، اللہ جل شانہ اس کے اہل و عیال کی کیسے کفالت کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہمارا کام کر رہے تھے یکسوئی سے، سارے کام چھوڑ کے ویسے ہی کرو، اور آپ کا بیوی بچہ جو کہ ہم پوری دنیا کو دکھا دیں گے، جتنے مال والے ہیں ان پر حج فرض کر دیں گے، اور زندگی میں ایک بار بلا کے دکھائیں گے۔ جو دعوت کی محنت میں یکسوئی سے لگ جاتا ہے تو بغیر سر و سامان کے اس کے بیوی بچوں کی اللہ کیسے کفالت کرتا ہے، ان کا مال والوں آ کر دیکھ جاؤ ایک بار زندگی میں۔ تو حج میں کسے بلاتے ہیں؟ جس کا یہ یقین ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، ان کا آ کے یہ دیکھ جاؤ کہ زندگی دعوت کی محنت سے بنتی ہے۔ جو دعوت کی محنت میں یکسوئی سے لگ جائیں تو بغیر اسباب کے اللہ ان کے اہل و عیال کو پال دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم مدد کرو تو مدد کریں گے، تمہارے اکھڑے ہوئے قدم جما دیں گے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تمہارا حق ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کی نسبت سے خرچ کرو گے بدلہ دیں گے۔ وہ اپنی شایان شان بدلہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فقیر تھے، غنی بنا دیا، وہ ذلیل تھے، سچی عزت انہیں دی، انہیں کوئی محکوم رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، انہیں امیر المومنین بنایا۔ کائی سے؟ اس محنت سے۔ جو اپنی جان مال اس راستے میں کھپائے گا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرح اس کی پرورش کرے گا، اور ایسے ہی آئندہ نسلوں میں جیسے سید الانبیاء علیہ السلام کو ان کے گھرانے میں پیدا کیا، ایسے ہی دائی اور شہدائی اور فدائی پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، 2 یتیم بچوں کی دیوار کی مرمت کی، یوں فرمایا کہ ان کا ابا صالح تھا، اس لیے ان کی رعایت مقصود ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کے بھلے بن جائیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کی نسلوں کی کفالت فرما لیں گے، ان کی رعایت فرمائیں گے، بے سر و سامانی میں انہیں سر و سامان عطا کریں گے، اور ہدایت سے انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو یہاں سے بے سر و سامانی میں اللہ کے بھروسے پہ نکل جائے گا، وعدہ ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ فعال لما یرید ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اس نے کن کہا ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کام سے کیسے لگے؟ کہنے لگے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے، عزیزوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو بے سہارا ہو گئے۔ اس بے کسی بے بسی میں ہم بمبئی پہنچے، ہم نے ٹیکسی سیکھنا شروع کی، اللہ کے گھر آنا جانا شروع کیا، اللہ سے دل لگایا، جماعتیں آتی گشت کرا لیتے، 3 چلے کی جماعت کلکتہ پیدل جا رہی تھی، ہم نے بھی نام لکھا دیا، لیکن ہمارے پاس تو کل 13 آنے تھے، ہم تو فقیر آدمی۔ ہم نے امیر صاحب سے کہا دیکھو جی امیر صاحب 4 مہینے تو آپ کے ساتھ لگیں گے، لیکن مشروط ہے کھانا آپ کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ ہم نے طے کر لیا، صحابہ نے سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھائے ہیں، ہم تر و تازہ پتے جنگل جا کے کھا لیا کریں گے۔ دینی تو سیکھنا ہے، انہوں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین سیکھا۔ اگر غلاموں کے ایک بندھا ہوا تھا خندق میں تو آقا کے 2 بندھے ہوئے تھے، اس لیے کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو آخرت کا تھا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے تو جانا ہی ہے، چاہے تاج محل بنا لو، لال قلعہ بنا لو، جانا ہے یہاں سے۔ ان کا وہ تو دوپہر میں دسترخوان پہ چلے اور ہم اس سنجے کے بہانے سے لوٹا لے کے جنگل کو چلے اور وضو کر کے صلاۃ الحاجہ پڑھ کر روئے حضرت ہمارے پاس تو کل 13 آنے ہیں،
اور آپ کا دین سیکھنے کو نکلے ہیں. انتظام کرو ہمارا. حدیث میں جس پہ 3 روز کا فاقہ آ جائے اور صبر کر لے, نہ مخلوق سے ذکر کرے نہ مخلوق سے امید رکھے, اللہ پر حق ہے اس کا کہ غیب سے اسے حلال روزی 1 سال کی عطا فرمائے. 3 دن کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. کہا تھا بھائی کہ جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی. کہ 4 مہینے لگا کے آئے. ہمارے ایک بزرگ حجاز سے لوٹے تھے, فرمایا فلاں تھوڑا سا وقت میرے ساتھ لگا دے. 3.25 برس ان کے ساتھ لگائے. کتنے؟ کہ جب پیسے کم ہوتے جبھی رو پیٹ لیتے, جبھی جیب میں پیسے آ جاتے. کہ ہماری زمین افتادہ پڑی ہوئی تھی, نہ کھیتی ہوتی تھی, کیونکہ ایک صاف فیکٹری لگا رہے تھے, انہوں نے کئی لاکھ کی خرید لی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندہ جب تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے, ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. کیونکہ ہم نے زمین خریدی, باغ لگایا, مکان بنایا, باقی پیسے سے تجارت کر رہے ہیں. کیونکہ اب تجارت کے بہانے سے میرا اللہ مجھے چلا رہا ہے. کیا کر رہا بھائی؟ ہاں. اور جو اس وقت جیب خالی اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کر لے گا, اپنی آنکھ سے اللہ کی نصرتوں کو دیکھ لے گا. جماعت چلہ لگا کے آئی, مولوی یوسف صاحب نے یوں فرمایا تم تو پیسے کے سہارے گئے تھے, اب اللہ کے سہارے جاؤ. 9 آدمی تیار ہوئے اور جیب میں کل 1 روپیہ تھا 9 کے. کتنا تھا بھائی؟ 1 روپیہ 9 آدمیوں کے پاس نکل گئے. اور بغیر پیسے کے چلہ لگا کے آئے. کس نے لگا؟ کہ اللہ میاں نے لگایا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن. اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے. کیونکہ وہ تبلیغ کر رہا, اس نے چلہ لگوایا, کیونکہ کسی کا فقیر بنا کے نہیں نکالا, ہمارے بھروسے پہ نکل گئے, کیونکہ ہم کافی ہو گیا, آؤ دیکھو ہمارا تماشا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ہمارے لیے سہولتیں ہیں. ہم اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کر لیں, ہم اپنے گھر والوں کو خط لکھ دیں, پیسے منگوا لیں. کیا جی؟ ہاں. اگر ایمان کمزور ہے تو پیسے منگوا لیں, اور ایمان مضبوط ہے تو راتوں میں روئیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تنہائی میں رو کے جب مانگو گے تو دے دیں گے. تو بچہ جتنا امی سے امید رکھتا ہے اتنا بندہ خالق سے امید لگا لے تو کام چل جاتا ہے. بچے کے اندر جب حاجت پیدا ہوتی ہے تو بے قرار ہو کر ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, سردی لگ رہی, گرمی لگ رہی, اسے تو بس رونا آتا ہے. کیا ہوگا؟ ان کا کام ہو جائے گا. تو اللہ میاں یوں چاہے کہ بچہ جتنا امی سے امید رکھتا ہے بے دستوں پا, تم اتنا ہم سے ذرا جی لگا کے مانگ لو, ہم بھی دے دیں گے. کیونکہ اللہ کے راستے میں کیوں نکال رہے ہیں؟ بقول حضرت مولوی یوسف صاحب قدس سرہ کے دل میں یہ بات آ جائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے, بس تبلیغ ہو گئی. یہی تو سیکھنا 4 مہینے لگا کے کہ اللہ جل شانہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. ہاں آخری رمضان شیخ نے کیا تو مہمانوں پر 1 مہینے میں 1,75,000 روپے خرچ کیے. ایک CID کا آدمی آ گیا, کئی روز دیکھتا رہا, پھر رہا وہ حضرت یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ چلا رہے ہیں. کیسے چلا رہے ہیں؟ کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. وہ تھوڑی دیر بیٹھا, اس کے بعد جیب سے پرس نکال کے 50 روپے کا نوٹ ہدیہ کیا. شیخ نے فرمایا کیوں بھائی, میرے کسی ساتھی نے آپ کو ترغیب دی؟ نہیں حضرت. میں نے آپ سے درخواست کی؟ نہیں حضرت. پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اجی میرے جی ماں اللہ والے, میں بھی کچھ ہدیہ کر دوں. فرمایا ہماری کمائی کی ایک لائن تو یہی ہے. ہو جو ٹٹول کرنے کو آئے ان کو اسی سے 50 روپے دلا دیں. ہاں ضرورت ہی پیدا نہ ہونے دیں, پیدا ہو جائے تو برکت ڈال دے. ایک دودھ کا پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو جائے. ہاں حدیث میں تقوی سے رزق میں 1 ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا, فسق و فجور سے 1 ذرہ کم نہیں ہوتا. تقوی سے برکت ڈال دیتے ہیں, فسق و فجور سے برکت کھینچ لیتے ہیں. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13